اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ تمام حضرات کے سامنے میں حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت بازید محمد آوان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت بازید محمد آوان کی پیدائش سون سپیسر کی وادی انگا میں ہوئی۔ یہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد کی 5 پشتیں رہیں، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار شورکوٹ نقل مکانی کر گئے۔ انگا ایک قدیم بستی ہے جو کبھی تعلیم و تدریس کا مرکز بھی رہی۔ طلبہ حصول علم کے لیے یہاں آتے تھے۔ یہاں کے ہمدانی سادات اور آوانوں میں کئی قاضی، علماء اور اولیاء ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد یہاں کی زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ سلطان محمد بازید اسی ماحول میں پلے بڑھے۔ گھر کا ماحول دینی تھا اور والد ماجد شیخ فتح محمد ایک دیندار شخص تھے، لہذا سلطان بازید انتہائی متقی، حافظ قرآن اور فقیہ مسئلہ دان ہوئے۔ ساتھ شاہ جہاں کے عہد میں مغل فوج کے سپہ سالار اور منصبدار بھی رہے۔ آپ ادھیڑ عمر میں اپنے قبلہ آوان کے ایک بہت ہی پاک باز اور پارسا خاتون بی بی راستی صاحبہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ آپ پہلے سے ہی ایک پرہیزگار انسان تھے، مگر مائی راستی صاحبہ کی رفاقت کے بعد جذبہ عبادت و یاد الہی شدت اختیار کر گیا۔ مائی صاحبہ کے ذوق روحانی اور شوق عبادت نے آپ کو بھی مہمیز لگائی اور آپ کا دل دنیا سے اونچاٹ ہو گیا۔ آپ نے فوج کی منصبداری کو خیر بات کہنے کا تہیہ کر لیا تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ زندگی یاد الہی میں بسر ہو۔ چنانچہ آپ کسی کو بتائے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر ملتان نکل آئے۔ آپ کی غیر حاضری کی شکایت ہو گئی اور سرکاری حکم نامہ جاری ہوا کہ فلاں حلیے کا شخص اگر کسی کو نظر آئے تو اسے متعلقہ صوبے دار دہلی شاہی لشکر میں پہنچا دے۔ لہٰذا جب آپ ملتان میں پہنچے تو یہاں کے سپاہیوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کو ناظم ملتان کے روبرو پیش کیا گیا۔ حضرت بازید محمد نے ناظم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ جب اس نے اصرار کیا تو آپ مشروط طور پر اپنی منصبی ذمہ داریوں کو پھر سے اختیار کرنے کے لیے رضامند ہوئے۔ حضرت بازید محمد آوان رحمۃ اللہ علیہ، آپ جن شرائط پر دوبارہ اپنی ذمہ داریوں کو اختیار کرنے کے لیے رضامند ہوئے تھے وہ 4 شرائط تھیں۔ دوستان محترم، میں وہ 4 شرائط آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں الگ تھلگ آبادی سے دور قیام کروں گا، کوئی میرے معاملات میں دخل انداز نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی حکومتی کارندے سے واسطہ نہیں رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھ پر برتری قائم نہیں کرے گا اور نہ ہی میں کسی پر اپنی افسری جگانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، جب ناظم ملتان نے نہ صرف آپ کو شاہ جہانی لشکر میں نہیں بھیجا بلکہ اپنے ہاں حسب شرائط رہنے کی اجازت دے دی اور 2 روپے روزینہ مقرر کر دیا۔ چند مہینے گزرے کہ ناظم ملتان اور راجہ بیکانیر میں کشیدگی ہو گئی اور لڑائی کی نوبت آ گئی۔ بازید محمد نے ناظم ملتان کو پیشکش کی کہ وہ اکیلے ہی راجہ سے نپٹ لیں گے، انہیں راجہ کی سرکوبی کی مہم پر جانے کی اجازت دی جائے۔ ناظم چونکہ آپ سے نیک گمان رکھتا تھا، اس نے آپ کو تنہ تنہا دشمن کے ہاں جانے دیا۔ آپ نے راجہ کی تصویر لی اور اقلیم غنیم کی طرف بظاہر ایک ناممکن مارکہ پر روانہ ہو گئے۔ آپ نے دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، اپنی گھوڑی جس کا نام سون پری تھا اس پر سوار ہوئے اور بجلی کی سرعت کے ساتھ راجہ کے سر پر سر دربار آ پہنچے۔ راجہ تخت پر براجمان حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا کہ یہ اجنبی دربار میں کہاں آ دھمکا۔ آپ نے آنن فانن اس کا سر تن سے جدا کیا اور اسے لے کر سون پری کو سرپٹ دوڑا دیا اور دربار سے باہر آ گئے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سب درباری اور محافظ مبہوت رہ گئے۔
انہیں کچھ سمجھا ہی نہیں کہ یہ حقیقت میں کیا ایسا ممکن ہے۔ جب انہیں ہوش آیا تو بازید ان کی پہنچ سے دور جا چکے تھے۔ جنہوں نے آپ کا تعاقب کیا انہیں صرف گرد چاٹنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ روایات میں ہے کہ دشمنوں نے جو قلعے کے دروازے تھے ان کو تو بند کر دیا تھا، لیکن آپ کی جو گھوڑی تھی جس کا نام سون پری آپ نے رکھا ہوا تھا، وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ اس نے قلعے کی اونچی دیواروں کو کود کر باہر آپ کو صحیح سلامت بھگا دیا۔ دوستان محترم، یہ سب انسانی کوشش کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ دشمن کی راجدھانی میں سب سے محفوظ مقام پر ایسا مارکا سر انجام دینا انسانی عقل سے باہر ہے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بے خوفی اور بے جگری میں یقیناً کرامت کی آمیزش تھی۔ ابھی ناظم ملتان دشمن کے ساتھ ممکنہ لڑائی کی تیاری میں مشغول تھا کہ آپ راجہ کا سر لے کر پہنچ گئے۔ دشمن کا سر دیکھ کر سب سپاہی حیران رہ گئے۔ ملتان کے مضافات میں لطف آباد کے قریب رانو کلاں کے گاؤں میں حضرت بازید محمد کو ناظم ملتان کی طرف سے ایک جاگیر بطور انعام دی گئی۔ اس واقعے کے بعد آپ کی دھوم مچ گئی اور واقعہ کی اطلاع دربار دہلی کو بھی ہو گئی۔ وادی سون سپیسر سے لوگ آپ کی جستجو میں ملتان پہنچ گئے۔ انہوں نے جب تحقیق کی تو تصدیق ہوئی کہ یہ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کارنامہ ہے، جو اب ملتان میں رہائش پذیر ہے۔ گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی، جس پر آپ کی زوجہ بی بی راستی صاحبہ کے بھائی ملتان آئے اور آپ سے واپسی کی درخواست کی۔ بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھائیوں سے کہا کہ وہ ایک بار گھر جا کر اپنی ہمشیرہ صاحبہ سے پوچھ لیں کہ آیا وہ چاہتی ہیں کہ میں واپس لوٹ آؤں۔ جب بھائیوں نے بہن کو یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے بطن میں جو فرزند ہے وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا، جس کی ولادت چناب کے دیس میں مقدر ہے، لہٰذا ہمیں وہیں رہنا ہے۔ بس بھائیوں نے بہن کو ملتان پہنچا دیا، جہاں سے وہ شورکوٹ آ کر آباد ہو گئے۔ ادھر دربار دہلی کو ناظم ملتان کو حکم جاری کر دیا کہ سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی لشکر واپس بھیجا جائے۔ بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ناظم ملتان کے ذریعے یہ درخواست بھیجی کہ انہیں باقی عمر یاد الہی میں بسر کرنے دیا جائے۔ آپ کی سابقہ خدمات کے پیش نظر نہ صرف آپ کی درخواست کو قبول کر لیا گیا، بلکہ خدمات کے صلہ میں شورکوٹ میں ایک جاگیر عطا کی گئی۔ آپ کی بقیہ زندگی اہل و عیال کے ساتھ شورکوٹ میں ہی گزری۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خدمات کے صلہ میں سلطنت مغلیہ سے شورکوٹ کی جو وسیع جاگیر ملی وہ 50,000 بیگھہ زمین تھی۔ اس کے حد قلعہ کے دروازے سے ملحق تھی اور اس پر کچھ کنویں صاحب مناقب سلطانی حضرت سلطان حامد بن حضرت شیخ باہو قادری سربری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زمانہ تک سجادہ نشینوں کے پاس تھے۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے۔ صاحب مناقب سلطانی حضرت سلطان حامد بن حضرت شیخ باہو قادری سربری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن شریف کو شورکوٹ میں حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے پاس پایا تھا اور اس کی زیارت بھی کی تھی۔ جو رموز اوقاف آپ نے ملحوظ خاطر رکھے وہ ایک اعلیٰ درجہ کے قاری اور حافظ قرآن کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مؤلف تاریخ جنگ بلال زبیری نے لکھا ہے کہ بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کوہستان میں تبلیغ دین کی۔ وہاں جنجوعہ قوم حاکم تھی جن کی کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ جہانگیر کو بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے آپ کو میر تزک کے لقب سے نوازا اور آپ کو کوہستان کے علاقے کی سرداری عطا کی۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شورکوٹ میں ہوا۔ آپ کا مزار وہیں طلحہ قریشی کی مسجد اور مزار کے احاطہ میں ہے۔ آپ کے وصال کے وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن تھے۔